آداب سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جو تھوڑا سا مختلف ہے۔ یعنی آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو بصارت سے محروم تھے لیکن انہوں نے علم و ادب کی دنیا میں انقلابات برپا کیے اور اپنی ایک حیثیت منوائی۔ بصارت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس سے محرومی بظاہر انسان کو معذوری کے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ محرومی کسی شخص کے راستے میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس کی دوسری صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگوں کی ایک وسیع تعداد موجود ہے جنہوں نے معذوری کے بجائے دیگر صلاحیتوں کے بل بوتے پر نمایاں کامیابی حاصل کی اور دنیا میں نام بڑھ گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہمیں ایران کے مشہور شاعر رودکی کا ملتا ہے۔ رودکی کا جو عہد ہے وہ 873 سے 940 عیسوی کے درمیان ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر نابینا شخص تھا، اور فارسی شاعری میں ظاہرہ رودکی کا ایک وسیع کلام موجود ہے، اور یہ کلام اپنے حجم کے اعتبار سے وسیع نہیں ہے بلکہ اپنی معیار کے اعتبار سے بھی خاصا اہمیت کا حامل ہے، اور خمریات کے موضوع پر اس نے خاصی شاعری کی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ رودکی نے تقریباً 13 لاکھ اشعار لکھے اور جن کا موضوع خمریات ہے۔ ربائی پہلی مرتبہ رودکی کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے بعد ظاہرہ مبائی کی طویل تاریخ فارسی شاعری میں اور پھر اردو شاعری میں بھی موجود ہے۔ رودکی کے بعد ایک بڑا اہم نام ہمیں جاپان میں نظر آتا ہے، اور جو بینائی سے محروم تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تصنیف و تالیف میں ایک طویل عرصہ گزارا۔ ان کا نام ہے ہونا واہو کیچی۔ ہونا واہو کیچی 1722 سے 1823 کے درمیان جاپان کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے تقریباً 100 سال کے لگ بھگ عمر پائی ہے، اور 7 سال کی عمر میں وہ نابینا ہوئے، لیکن باقی جو وقت ہے تقریباً 93 یا 94 سال انہوں نے تدریس میں اور تصنیف و تالیف میں گزارا۔ ان کا حیرت انگیز کارنامہ یہ تھا کہ ان کی یادداشت بہت تیز تھی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ہزاروں کتابیں جو تھیں وہ اپنے ذہن میں محفوظ کی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنی آخری عمر میں ایک اسکول یا درسگاہ بھی قائم کی جس کا نام واگا کوساوا اسکول بتایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مشہور انگریزی سائنسدان جان ڈالٹن جو ایٹمی نظریے کا موجد خیال کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح موسمیات میں بھی وہ مہارت رکھتا تھا۔ اس نے بعض عناصر کے ایٹمی اوزان کی پہلی فہرست بھی مرتب کی۔ گیسوں کی خاصیت کے حوالے سے اس کا قانون آج بھی مسلمہ ہے، لیکن وہ کلر بلائنڈ تھا اور رنگوں کے مابین فرق نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو دلی میں ایک حکیم نابینا کے نام سے ایک مشہور طبیب گزرے ہیں۔ ان کا اصل نام تو عبدالوہاب انصاری تھا، اور مشہور کانگریسی لیڈر مختار احمد انصاری کے وہ بڑے بھائی تھے۔ نظام حیدرآباد دکن میر محبوب علی خان کے وہ شاہی معالج بھی رہے ہیں، اور پھر اسی طرح خواجہ حسن نظامی نے ان کے بارے میں لکھا اور بتایا کہ وہ مریض کی حالت خود سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ نبض دیکھ کر بتاتے تھے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، اور مریض جو تھا وہ حیران رہ جاتا تھا۔ حکیم نابینا ایک دفعہ مہاراجہ سر کرشن پرساد جو وزیر اعظم حیدرآباد دکن تھے ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور ان کی جو رانیوں اور بیگمات اور بچوں کی نبضیں دیکھی، کسی سے حال نہیں پوچھا، خود ہی مریض کی کیفیت بیان کرتے چلے گئے، اور بیمار جو تھا وہ اپنی اس کیفیت کی تصدیق کرتا چلا گیا۔
مہاراجا نے اس روز کا ماجرا خود سے یہ بیان کیا کہ میں نے اس کے امتحان لینے کے لیے یہ کیا کہ بیماروں کی خواتین میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ گیا تاکہ حکیم صاحب مجھے واقعی رانی سمجھیں، اور حکیم صاحب نے میری نبض پر جیسے ہی ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا یہ تو مہاراجا کشن پرساد کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ ان کا بھی حافظہ بہت تیز تھا، اور اتنا تیز تھا کہ برسوں بعد بھی اگر کسی مریض کی نبض کو ٹٹولتے تو اس کو پہچان لیتے کہ آپ فلاں شخص ہیں۔ تو لوگوں کا خیال تھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کسی جن کو تابع کیا ہوا ہے، اور جن جو ہے وہ انہیں یہ ساری معلومات دیتا ہے۔ علامہ اقبال بھی آخری بیماری میں ان کے ہاں زیر علاج رہے، اور ان کی بنائی ہوئی دوا روح الذہب انہوں نے استعمال کی۔ علامہ اقبال کا ان کے بارے میں ایک قطعہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہے دور روحوں کا نشیمن پیکر خاکی میرا، رکھتا ہے بے تاب دونوں کو میرا ذوق طلب، ایک جو اللہ نے بخشی مجھے صبح ازل، دوسری ہے آپ کی بخشی ہوئی روح الذہب۔ تو حکیم صاحب نے کناٹ پیلس میں جائیداد بنائی، اور اس کی آمدنی کا جو وافر حصہ تھا وہ مدینہ منورہ کے مساکین کے لیے وقف کر دیا۔ 1947 کے فسادات میں ان کے مکان کو لوٹ لیا گیا۔ حکیم صاحب کی یہ جائیداد جو تھی وہ بڑی اہم تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور نام ہمیں جو بصارت سے محروم لوگوں میں ملتا ہے، اور اس نے دنیا میں عالمگیر شہرت حاصل کی ہے، وہ جان ملٹن کا ہے۔ جان ملٹن 1608 سے لے کر 1674 تک انگلستان میں موجود تھے، اور انگریزی کے عظیم شعراء میں ان کا استعمال شمار ہوتا ہے۔ اس نے شہری آزادی اور پارلیمانی جمہوریت کے حق میں نظمیں لکھی اور مضامین لکھے، اور وہ کرامویل کا سیکریٹری بھی مقرر ہوا، اور اسی زمانے میں اس کی بینائی جو تھی وہ متاثر ہونے لگی، حتیٰ کہ 1662 میں وہ مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ 1658 میں اس نے اپنی شرح آفاق رزمیہ نظم پیراڈائز لاسٹ لکھنی شروع کی، جو 1667 میں تکمیل پذیر ہوئی، اور 1671 میں اس نے اپنی دوسری نظم جو تھی پیراڈائز گین وہ بھی مکمل کر لی۔ اسی طرح ایک اور حیرت انگیز شخصیت ہمیں عالمی ادب میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی ملتی ہے۔ ان کا تعلق مصر سے تھا، اور ان کی زیادہ تر جو تصانیف ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ انہوں نے ناول، افسانے، تنقید اور سماجی اور سیاسی مضامین قلم بند کیے۔ ان کی خود نوشت نے خاصی شہرت پائی، جو الایام کے نام سے انہوں نے رقم کی۔ 2 سال کی عمر میں وہ ایک بیماری میں اپنی بینائی کھو بیٹھے، اور پھر انہوں نے اس کو اپنی محرومی نہیں بنایا، بلکہ تعلیم اور ادب سے انسلاک کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا۔ جامعہ ازہر اور قاہرہ یونیورسٹی سے تعلیم پائی۔ 1914 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی۔ پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ فرانس گئے، اور فرانس میں ساربون یونیورسٹی میں وہ جب پڑھتے تھے تو وہ مغربی ثقافت سے آشنا ہوئے۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے، اور یہ کارنامہ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی برسوں میں مکمل کر لیا تھا، اور 9 سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن جو تھا وہ حفظ کر لیا تھا۔ جب وہ پیرس میں موجود تھے تو انہوں نے ایک فرانسیسی عورت سے شادی کی، اور اس فرانسیسی عورت نے ان کی بڑی خدمت کی، اور ان سے ایک دلی لگاؤ کا اظہار کیا، اور وہ اپنی اہلیہ کو محبت اور شکر گزاری کے جذبے کے تحت کہتے تھے کہ شی از مائی واکنگ اسٹک۔ سو ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی اگر دائرہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پروفیسر منتخب ہوئے عربی کے 1925 میں، اور پھر آرٹس کالج کے پرنسپل رہے، پھر انہیں ایک وزارت کا مشیر بھی بنایا گیا، اسکندریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، اور 1960 میں وہ مصر کے وزیر تعلیم بنے، اور جب وہ مصر کے وزیر تعلیم بنے
تو انہوں نے جو مصر میں سیکنڈری ایجوکیشن تھی وہ اس کو مفت کیا اور عام کر دیا۔ 1951 میں انہیں پاشا کا خطاب بھی ملا، اور جب 1952 میں مصر کے اندر فوجی انقلاب آیا تو وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ انہیں عالمی سطح پر بہت سراہا گیا، اور ڈاکٹر طٰہٰ حسین کو کیمبرج یونیورسٹی نے اور اسپین کی میڈرڈ یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی سندیں بھی عطا کی ہیں۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ ان کی خود جنبش جو ہے اس کا دوسرا حصہ بھی منظر عام پر آیا، اور وہ مذاکرات کے عنوان لیے ہوئے ہیں، اور 1967 میں یہ دوسرا حصہ جب چھپ کر سامنے آیا تو الایام کے بعد اس کو خاصی شہرت ملی۔ 1973 میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے وفات پائی، اور ان کا کام آج بھی زندہ ہے، اور علم و ادب کی دنیا میں انہیں بڑے احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کے ایک مشہور شاعر جرت خاصے مقبول ہوئے ہیں، اور جرت کا اصل نام تو یحییٰ امان تھا، لیکن شیخ قلندر بخش کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ دلی کے رہنے والے تھے، میاں جعفر علی حسرت کی شاگردوں میں سے تھے، اور جوانی میں ان کی جو بینائی تھی وہ چلی گئی تھی۔ غزل ان کا خاص میدان تھا۔ جرت نے 809 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ ڈاکٹر اقتداء حسین نیپلز یونیورسٹی میں 1965 سے 1970 کے دوران وہاں موجود تھے اور تدریس سے منسلک تھے۔ انہوں نے ان کا کلیات مرتب کیا، کلیات جرت کے عنوان سے، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اٹلی سے یہ دیوان شائع ہوا ہے۔ اسی طرح ہندی ادب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سورداس کا نام خاصا معروف ہے، جو ہندو شاعر تھا، اور اس کا کلام زیادہ تر ہندی زبان میں ہے۔ سورداس نے بہت سے بھجن لکھے جن میں کرشن اور رادھا کی تعریف کی گئی ہے۔ ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ سور ساگر کے نام سے چھپ کر سامنے آیا ہے۔ اسی طرح آپ پلٹزر پرائز سے بھی واقف ہوں گے، جو سالانہ صحافیوں کو دیا جاتا ہے، اور اس انعام کا اجرا جس شخصیت نے کیا تھا وہ جوزف پلٹزر ہے۔ جوزف پلٹزر امریکہ میں مقیم رہا۔ بنیادی طور پر تو یہ ہنگری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہاں پر اس نے کئی اخبارات جاری کیے، اور آخری عمر میں وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ اپنے لائق اور محنتی سیکرٹریوں کی مدد سے اس نے اخبارات کے سلسلے کو جاری رکھا، اور اپنی آخری عمر میں جو پلٹزر پرائز تھا اس کا اجرا کیا، جو آج بھی معروف صحافیوں کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں شیخ عبدالعزیز بن باز کی شخصیت بھی موجود ہے، جو نامور عالم تھے اور سعودی عرب کے مفتی اعظم اور وزارت کے عہدوں پر موجود رہے۔ اسی طرح وہ مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر رہنے کا بھی انہیں اتفاق ہوا، وہ بھی آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ یونانی ادب کا پھر ہم جس طرح مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر 2 بڑی معروف رزمیہ نظمیں یا ایپکس جو ہیں انہوں نے عالمگیر شہرت حاصل کی، اور آج بھی انہیں خاصا احترام سے پڑھا جاتا ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اوڈیسی اور ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں، اور ان رزمیہ داستانوں کے جو مصنف ہیں وہ ہومر ہیں۔ ان کا زمانہ جو ہے وہ 800 قبل مسیح سے 1200 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، اور اس دوران ظاہر ہے صحیح ان کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کا تعین نہیں ہو سکا۔ یونان کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی غریب تھا اور نادار تھا، اور لڑکے جو تھے وہ ان کی انگلی پکڑ کر چلتے تھے، اور وہ قریہ شہروں گھومتا تھا اور اپنی شاعری جو ہے وہ سنایا کرتا تھا۔ اس طرح ایک اورل ٹریڈیشن کے تحت ان کی جو داستانیں ہیں وہ آگے تک پہنچی، اور پھر بعد ازاں انہیں قلم بند کر لیا گیا۔ اسی طرح بغداد میں ایک حکیم یا طبیب ابوالحسن جو تھا وہ بھی اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گیا تھا، اور اسے بھی جو بغداد یا عراق ہے اس میں اس کی خاصی شہرت تھی، اور اس پر لوگ جو تھے وہ اطمینان کا اظہار کرتے تھے۔
इसी तरह अमृतसर में मुकीम हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद का नाम अगर इस हवाले से ना लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादती होगी। और हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद जो थे वो बचपन में अपनी बीनाई खो बैठे। मक्का मुकरमा में अहले हदीस आलिम के तौर पर उन्होंने शोहरत पाई और अहले इल्म का उनका बड़ा एहतराम करते हैं। शरीयत कॉलेज सऊदी अरब से फ़ारिग़ तहसील हुए और उन्होंने अपनी उम्दा दीनी लाइब्रेरी भी कायम की। उनकी अचानक वफ़ात के बाद उनकी लाइब्रेरी तो ज़ाया हो गई, लेकिन उन्होंने उम्र का जो बेशतर हिस्सा था वो मक्का मुकरमा में गुजारा। उर्दू में उनका तर्जुमा जो कुरान है वो ख़ासा मकबूल है और हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद का जो तर्जुमा है उस पर लोग ज़्यादा एतमाद करते हैं। वो भी बीनाई से महरूम लोगों में शामिल थे। तो इस तरह ये वो शख्सियात हैं जिनका हमने ज़िक्र किया कि जिन्होंने आलमी अदब में और इंतज़ामी मामलात में, सियासी और समाजी मैदानों में इस तरह काम किया कि जिस तरह बसारत वाले लोग भी नहीं कर सकते। सो इससे यही ज़ाहिर होता है कि इंसान की जो महरूमी है वो दरअसल किसी जिस्मानी माजूरी में मौजूद नहीं होती। जो माजूरी है वो इंसान की ज़हनी होती है और बहुत बार ऐसा तारीख़ के औराक में देखा गया है कि जो आपकी महरूमी है वो आपकी ताकत बन जाती है और उस एक सलाहियत के खो जाने की बुनियाद पर इंसान अपनी बाकी सलाहियतों को ज़्यादा बरूए कार लाता है और फिर सोसाइटी में, समाज में और तारीख़ में ऐसे कारहाय नुमायाँ अंजाम देता है कि तारीख़ उसे हमेशा याद रखती है। आज की ये वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट में अपना तासुरात जो हैं वो भेज सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसी तरह की अच्छी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें